مبارک ہو، بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو۔ تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو دلوں میں خیال ہی آتا ہے یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کہاں تکبر کرتے ہیں؟ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ تکبر کے علماء نے 8 ریزن لکھے ہیں۔ تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے، مال کی باری تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے، تکبر اقتدار کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ اب علم سے کیسے تکبر آتا ہے؟ کسی بندے نے دنیاوی علم حاصل کر لیا یا دینی، علماء بھی بن گئے، جی میرے مذہبی بھائی بیٹھے ادب کے ساتھ، کیونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اگر آپ دینی علم بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے کہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے اتنا کچھ آتا ہے، تو یہ بھی تو تکبر ہے نا۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، اس لیے سیکھو کہ لوگوں کو بلا کر علم دین سکھائیں گے۔ علم بھی تکبر لاتا ہے۔ عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 ٹائم کا نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے، پھر کہ دیکھو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو یہی تو تکبر ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ کیا پتہ اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک بار سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک سرائے خانے پر رکے، دونوں باپ بیٹے سو گئے، پورا قافلہ بھی تھا، سب سو گئے۔ تہجد میں باپ بیٹے اٹھے اور نماز تہجد ادا کی۔ بات بڑی کمال کی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے، کوئی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ والد صاحب نے جو بیٹے کو جملہ کہا نا، اللہ کرے دل میں اتر جائے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تہجد پڑھ لی، اب تجھے سارے حقیر لگنے لگ گئے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ عبادت کرو، روزے رکھو، حج کرو، نمازیں پڑھو، مگر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ مجھے کیا معلوم میری ساری عبادتیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ڈرتے رہو اللہ جو کیا قبول کر لے۔ مالک ناقص ہوں، کمزور ہوں، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے تیری شان کے لائق نہیں، یہ ٹوٹے سجدے تو نے ہی قبول کرنے ہیں۔ تھوڑے سجدے کر کے پھولے نہیں سماتے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب بن جاتے ہیں۔ کرے گا کہ اٹلی کا ایک وفد جو صومالیہ جیسے غریب ترین ملک میں تھا، اس نے اپنے ملک اٹلی جانے سے انکار کر دیا اور صومالیہ کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے وہیں مستقل قیام کی اجازت دی جائے۔ کون اعتبار کرے گا کہ صومالیہ کے وزیر اعظم نے اپنا دور اقتدار ختم ہونے کے بعد سکون اور خوشحالی کے لیے برطانیہ کو ہجرت کی، اس کا برطانیہ میں کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا۔ کسے یقین آئے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے غیر قانونی مہاجرین کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ ایک دیوار کھینچی تھی۔ آج امریکی غیر قانونی مہاجرین کو روکنے کے لیے میکسیکو اسی دیوار کا استعمال کر رہا ہے۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ 2 ماہ قبل اسپین اپنے یہاں مراکش کے راستے داخل ہونے والے غیر قانونی افریقی مہاجرین کی کشتیوں سے پریشان تھا۔ آج وہی کشتیاں اسپینی مہاجرین کو لے کر مراکش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کسے یقین آئے گا کہ ایک طاقتور فوج، مضبوط اکانومی کی متحمل طاقتیں جو یہ کہتی تھی کہ ہمیں کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، آج خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ کون سچ مانے گا کہ مسجدیں مقفل ہیں اور اجتماعی نمازیں معطل ہیں، لیکن ان ملکوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں جہاں یہ سب ممنوع تھا؟ کون اعتبار کرے گا کہ وائٹ ہاؤس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی جہاں اسے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ کون یقین کرے گا کہ ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو کر فوت ہوں گے اور مریض شفا یاب ہو جائیں گے؟ کون اعتبار کرے گا کہ جنگ جیتنے کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں، وہیں آج انہیں بچانے کے لیے محاذ جنگ سے الگ کیا جا رہا ہے؟ کون یقین کرے گا کہ جو ڈاکٹرز قدرتی طریقے سے علاج کے خلاف تھے، وہی آج اپنی پیشہ ورانہ ناکامی کے بعد اس وبا کے علاج کے لیے قدرتی طریقہ علاج کی تلاش میں ہیں؟ کون یقین کرے گا کہ اٹلی جیسا ملک جس کا صحت کا نظام دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، اس کا صحت کا اور سائنس کا نظام اس طرح بری طرح فیل ہوا کہ آج اٹلی کا وزیر اعظم بھی یہ کہنے پر مجبور ہے
کہ ہم سائنسی طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں اور اب ہماری نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں آج سے 3 ماہ قبل کہی جاتی تو ہم میں سے کوئی اس کا یقین نہ کرتا۔ تو کہیے کہ تمام تعریفیں اور تمام تر بادشاہی اس خدا کے لیے ہے جس نے تبدیل نہ ہونے والی چیزوں کو تبدیل کر دیا اور دکھا دیا زمین پر بنے پھرنے والے خداؤں کو کہ اصل خدا وہی ہے۔ اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پہ۔ پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا۔ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہے، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہیں ہمارے یہیں پر، یہیں مراکز ہیں ہمارے۔
تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں۔ ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا، جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، آقا دو جہاں نامدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت ستائے جا رہے تھے، ظلم کیا جا رہا تھا، دکھ دیے جا رہے تھے، بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، سجدے میں جا رہے تھے تو اوجڑی رکھی جا رہی تھی، کانٹے اور کوڑے، راستے میں کانٹے بچھا جا رہے تھے، اوپر سے کوڑا ڈالا جا رہا تھا۔ پھر یہی نہیں، آپ کے مقدس ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت بریرہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنے واقعات ہیں، سب معلوم ہیں آپ لوگوں کو۔ اور طائف کی گلیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ آپ اجازت دے دیجئے تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب کو معلوم ہے، زخموں سے چور ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر انہی موسٹ وانٹڈ لوگوں کو معافی کا صرف اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ بدترین دشمنوں، جو واجب القتل تھے، جن کو سڑک پہ لٹا کر قتل کرنا چاہیے تھا، جن کی لاش کو درختوں پہ لٹکانا چاہیے تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معافی کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جن کو یہ بھی اپنے پناہ میں لے لیں گے ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے، سارے بڑے سرداروں کو معاف کر دیں۔ ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے، اور اس مثال سے ہم نہیں سیکھیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ناانصافی کا جواب ناانصافی سے نہیں دیا جا سکتا، اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹایا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، ہاں ظلم کو صبر سے ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اسے کوئی ہرا سکے گا، کوئی ظلم کر سکے گا؟ مٹ جائے گا۔ مشکل یہی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی صحیح ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، صبر کرنا تو طاقت کی علامت ہے۔ پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے۔ تو ہمیں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے صبر کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ آ جائے۔ اور یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ناکام ہو جائیں، یہ ریئل ایشوز سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے کہ ٹول بننا ہے یا ان کے ارادوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دینا ہے۔ آپ انسانوں کے بیچ میں ذات کے نام پر تفریق کرتے ہیں، آپ نے اونچ نیچ کا پاٹھ پڑھایا ہوا ہے، آپ نے کسی کو اونچا مطابق 12 مئی تک کرونا وائرس ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ثریا ستارہ آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو زمین سے تمام وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور ماہرین فلکیات کے مطابق یہ ثریا ستارہ 12 مئی کو آسمان پر طلوع ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام قرطبی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہر زمانہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد از جلد ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین۔ بغیر کہے اس کے پیر دباتی ہے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عورت کے ایک بچے کے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ان 5 چیزوں میں جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ آج اس ویڈیو کو کم از کم ایک بار ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ان کا مقصد پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، پیسہ ان کا دین ہوگا۔ وہی بدترین لوگ ہوں گے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے، اسے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ جب تک یہ دعا شیئر ہوتی رہے گی اور جتنے لوگ اس دعا کو سنتے رہیں گے، ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔
یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ لوگ ہماری میت کو ہاتھ لگانے سے نفرت کریں، ہمیں ڈنڈے اور چھڑیوں کے ساتھ دھکیل کر قبر میں پھینکا جائے۔ ایسی موت سے بچا کہ لوگ ہمیں غسل دینے سے بھی خوف کھائیں۔ یا اللہ ایسی موت سے بچا کہ ہمیں رسیوں سے باندھ کر قبر میں پھینکا جائے۔ اے رب محمد دکھی انسانیت پر رحم فرما۔ کرونا وائرس جیسی نامراد بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں صحت یابی عطا فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، وہ بری موت سے بچا رہے، وہ وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رہے، تو وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے۔ آپ روزانہ اس نیت سے صدقہ دیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کرونا وائرس جیسی نامراد وبا سے محفوظ رکھے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ میرے پاس 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 15 روپے ہیں یا 50 روپے ہیں، جتنے بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں دیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔